السلام علیکم ناظرین۔ جولائی 1940 میں یورپ کا نقشہ کچھ ایسا دکھتا تھا۔ جرمن آمر ہٹلر نے اپنے آس پاس کے تقریباً تمام ممالک فتح کر لیے تھے۔ آسٹریا، پولینڈ، ناروے، ڈنمارک، بیلجیم، فرانس، یہ سارے ممالک ہٹلر کے مفتوحہ تھے۔ جنوب میں اٹلی پر ایک اور آمر میسولینی کا راج تھا۔ اس نے ہٹلر کے ساتھ اتحاد بنا لیا تھا، اس لیے وہ دونوں مل کر چل رہے تھے۔ دیکھا جائے تو یورپ میں 3 ہی بڑے ملک رہ گئے تھے: جرمنی، سوویت یونین اور برطانیہ۔ اب جرمنی اور سوویت یونین میں بھی امن معاہدہ تھا، جس کی وجہ سے ہٹلر سوویت یونین کی طرف سے پرسکون تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ برطانیہ اکیلا جرمنی کے خلاف کھڑا تھا۔ دنیا کے دوسرے سرے پر امریکہ تھا، جو اس جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہتا تھا، وہ جنگ سے دور ہی تھا۔ ایسے میں سوالات اٹھتے ہیں کہ حالات کیسے بدلے، ہٹلر کو ہرانا کیسے ہوا ممکن؟ آئیے جانتے ہیں جنگ عظیم دوئم کی پوری بقیہ کہانی اس ویڈیو میں۔ اگر کسی نے پہلا حصہ نہیں دیکھا تو میں لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا۔ پہلے حصے میں نے بتایا تھا کہ ورلڈ وار 2 کی شروعات کیسے ہوتی ہے۔ اس حصے میں بتانے کی کوشش کروں گا کہ جنگ عظیم دوئم ختم کیسے ہوئی اور ہٹلر کو کیسے شکست ہوئی۔ ہٹلر کا خیال تھا کہ اب لڑائی ختم ہو چکی ہے تو چرچل بھی کوئی امن معاہدہ کرے گا جرمنی کے ساتھ۔ وہ کسی صورت جرمنی جیسے پاورفل ملک کے خلاف جنگ کرنے کی غلطی نہیں کرے گا، لیکن اس کے برعکس چرچل ایک تاریخی خطاب کرتا ہے۔ We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender. چرچل اپنے اس خطاب میں واضح کرتا ہے کہ ہٹلر کے ساتھ کوئی بھی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، جو جنگ چھڑی ہے وہ جاری رہے گی۔ یہ پیغام ہٹلر کو اکسانے کے لیے بہت تھا۔ اب سب کو یقین ہو گیا تھا کہ ہٹلر برطانیہ پر بھی چڑھائی کرے گا، اور خدشات کے عین مطابق ہٹلر آپریشن سی لائن کے نام سے ایک منصوبہ ترتیب دیتا ہے برطانیہ پر حملہ کرنے کے لیے۔ سوچا یہ جاتا ہے کہ اس حملے کو ایگزیکیوٹ کیسے کیا جائے۔ مین لینڈ یورپ اور برطانیہ کے بیچ زمینی راستہ تو ہے نہیں، اور اگر سمندر سے حملہ کیا جاتا ہے تو رائل نیوی اس وقت مضبوط ترین بحری طاقت تصور ہوتی تھی، لہٰذا ہٹلر ایئر اسپیس کا کنٹرول حاصل کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ جرمن ایئر فورس لفٹ وافے کے پاس 2600 طیارے تھے، جبکہ اس کے مقابلے میں یوکے کے پاس صرف 700۔ اسی لیے 10 جولائی 1940 کو ہٹلر برطانیہ پر فضائی حملہ کر دیتا ہے۔ اس طرح جرمن ایئر فورس لفٹ وافے بمباری کر کے لڑائی کا آغاز کرتی ہے۔ اس محدود پیمانے کی بمباری کا مقصد ایئر فیلڈز، ایئر کرافٹس اور مینوفیکچرنگ فیکٹریز تباہ کرنا تھا۔ رائل ایئر فورس جرمن لفٹ وافے کا 1/4 ہونے کے باوجود ٹھیک ٹھاک مقابلہ کرتی ہے، اگرچہ رائل ایئر فورس کو زیادہ نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس برتری کو محسوس کرتے ہوئے جرمنی رفتہ رفتہ رات کو بھی حملے کرنے لگتا ہے۔ ایسی ہی ایک رات ہوتی ہے 24 اگست 1940 کی، جب جرمن فلیٹ غلطی سے لندن شہر پر بم برسا دیتا ہے، جس کے نتیجے میں بہت سارے سویلین مارے جاتے ہیں۔ پہلے سے تیار چرچل کو یہ حملہ انتہائی تیش دلاتا ہے، اور وہ بھی اسی طرح جرمنی کے شہروں پر بمباری کا آغاز کر دیتا ہے، اور برلن پر جوابی حملہ ہو جاتا ہے۔ اب ہٹلر، جس کا شہروں پر حملہ کرنے کا ارادہ نہیں تھا، وہ بھی طیش میں آتا ہے اور لندن کو تباہ کرنے کا اعلان کر دیتا ہے۔ 15 ستمبر 1940 کو ہٹلر اپنی ایئر فورس کو فیصلہ کن حملہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ 1000 سے زیادہ فائٹر جیٹس بھیجے جاتے ہیں اور ایک ہی دن میں سارا کام تمام کر دینے کا کہا جاتا ہے۔ اب ذرا تصور کریں فضا میں اتنے جہازوں کا منظر کتنا ہولناک ہوا ہوگا۔ اس حملے میں جرمن جنگی جہازوں کا ایگزیکٹ نمبر 1120 بتایا جاتا ہے، جس میں 620 فائٹرز اور 500 بامرز تھے۔ دوسری طرف برطانیہ رائل ایئر فورس کو تیار کرتا ہے، ان کے پاس کل جنگی جہاز 630 ہیں۔ اس دن تاریخ کی ہولناک ترین فضائی جنگ ہو رہی تھی۔ رائل ایئر فورس نے اپنے سے کئی گنا بڑی لفٹ وافے کو ناکوں چنے چبا دی۔ ان کے 60 سے زائد جہاز مار گرے، 29 طیاروں کو نقصان خود کو بھی برداشت کرنا پڑا۔ اس طرح جرمنی کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا گیا۔ اس دن کو بیٹل آف بریٹین ڈے کہا جاتا ہے۔ کیا وجہ تھی کہ اتنے بڑے حجم والی لفٹ وافے، جس کو ہر لحاظ سے برتری حاصل تھی، شکست کھا گئی؟ تو اس کی وجہ بڑی سادہ سی ہے، وہ اپنے سروائیول یعنی کہ بقا کی جنگ لڑ رہے تھے۔ ان کے حوصلے بلند تھے، انویڈر کے خلاف جہاد کر رہے تھے، اپنی نسلوں کو غلامی سے بچانے کے جذبے کے ساتھ لڑ رہے تھے۔
اس کی ایک مثال حالیہ سالوں میں روس یوکرین جنگ بھی ہے۔ یوکرین ابھی تک خود سے بہت بڑی فوج کا مقابلہ کر رہا ہے۔ بیٹل آف بریٹین ڈے ورلڈ وار 2 میں ہٹلر کے لیے پہلی پسپائی تھی۔ اب ہٹلر اس پسپائی کے بعد آپریشن سی لائن کو ملتوی کر دیتا ہے اور نظریں یوکے سے ہٹا کر سوویت یونین پر مرکوز کرتا ہے۔ اپریل 1941 میں نقشہ کچھ ایسی کہانی پیش کرتا ہے۔ مشرقی یورپ میں ہنگری، رومانیہ اور بلغیریا جرمنی کے ساتھ اتحاد کے بعد ایکسس پاور کا حصہ بن جاتے ہیں۔ مشرق میں اس سے آگے جائیں تو یوگوسلاویہ اور گریس پر ہٹلر آلریڈی قبضہ جما چکا تھا۔ در حقیقت یہ لیبیا اور گریس پر موسولینی نے قبضہ کیا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ میڈیٹرینین سی میں برطانیہ کی موجودگی کافی زیادہ تھی، جس کے ہوتے ہوئے موسولینی اکیلا لیبیا پر قبضہ نہیں کر سکتا تھا، تو اس کی مدد کے لیے ہٹلر نے جرمن فوج بھیجی تھی لیبیا پر قابض ہونے کے لیے۔ یہ بات واضح ہے کہ ہٹلر برطانیہ کو انویڈ نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ چرچل کے ساتھ امن معاہدہ چاہتا تھا۔ اس کا اصل ہدف تو سوویت یونین تھا، وہ چاہتا تھا کہ سوویت یونین کو ہرایا جائے، جس کے بعد برطانیہ ڈر کے مارے خود بخود امن معاہدہ کر دے گا۔ لیکن سوویت یونین تو ہٹلر کا اتحادی تھا، پھر اس پر حملہ کرنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کے پیچھے دوستو ہٹلر کا نظریہ تھا۔ ہٹلر کمیونسٹوں سے سخت نفرت کرتا تھا۔ اس کے علاوہ اسے لگتا تھا کہ سوویت یونین کو ہرا کر اور قابض ہو کر ہی وہ سپر پاور بن سکے گا۔ بیسیکلی ہٹلر میگیلومینیا کا شکار ہو گیا، وہ طاقت کے خمار میں اندھا تھا، وہ خود کو ساری دنیا کا بادشاہ ماننے لگ گیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن سوویت یونین پر حملہ کرنا ہٹلر کی بہت بڑی غلطی ثابت ہوتی ہے۔ انفیکٹ یہ ٹرننگ پوائنٹ بن جاتا ہے ورلڈ وار 2 کا۔ ہٹلر کا پلان بظاہر بڑا سادہ سا تھا، جیسے فرانس کو انویڈ کیا تھا اس طرح وہ سوویت یونین پر بھی قابض ہو جائے گا۔ جرمن فورسز کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا حصہ بالٹک ریجن سے ڈائریکٹ لینن گریڈ کی طرف جائے گا، وہ شہر جہاں اسٹالن رہتا تھا۔ دوسرا حصہ ماسکو کی طرف بڑھے گا اور تیسرا حصہ جنوب سے براستہ یوکرین حملہ کرے گا۔ یہ آپریشن شروع ہوتا ہے 22 جون 1941 کو۔ سوویت یونین کی فوج مقابلتاً جرمنی کی فوج سے بہت بڑی تھی۔ ان کے پاس 20,000 ٹینک تھے، جبکہ جرمنز کے پاس صرف 6,000۔ لیکن ٹیکنالوجی کے اعتبار سے جرمنی بہت آگے تھا۔ اس لڑائی میں بھی ہٹلر کا پلڑا بھاری تھا۔ سوویت یونین اپنے دفاع میں برطانیہ کے ساتھ مل کر الائڈ پاورز کا حصہ بن جاتا ہے۔ Mr. Molotov signed for the Soviet this vitally important undertaking on the part of both countries to fight Hitlerite Germany till victory is won. Neither country to negotiate or conclude a separate peace. اب مل کر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کیسے سوویت تک سپلائی پہنچائی جائے۔ اس کے لیے جس روٹ کا تعین ہوتا ہے وہ براستہ ایران تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ایرانی حکومت کا جھکاؤ ہٹلر کی طرف تھا، لہٰذا برطانیہ اور سوویت یونین مل کر ایران کو انویڈ کرتے ہیں۔ لیکن اس انویژن کا کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ جرمنی نے بلٹز کریگ اسٹریٹجی کی مدد سے صرف 2 دنوں میں 100 کلومیٹر اندر گھس کر سوویت یونین کے بہت سارے رقبے پر قبضہ کر لیا تھا۔ 6 ہفتوں کے اندر اتنے آگے تک پہنچ جاتے ہیں کہ ماسکو صرف 300 کلومیٹر کے فاصلے پر رہ جاتا ہے۔ اس موقع پر ہٹلر اور اس کے کمانڈرز کے درمیان کچھ اختلافات ہو جاتے ہیں اور پیش قدمی اکتوبر 1941 تک رک جاتی ہے۔ اس دوران سردی کی شدت میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ سردی کے موسم میں سوویت یونین کو ایڈوانٹیج حاصل ہے، سردی میں لڑنا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ دوسری طرف جاپان کی سائڈ پر سوویت یونین کو ایک اور ایڈوانٹیج ملتا ہے۔ جاپان اور سوویت یونین نان ایگریشن ٹریٹی سائن کر لیتے ہیں۔ اس سے سوویت یونین کی مشرقی سرحدوں پر لڑنے والی فوج اب مغرب میں جرمنی کے ساتھ لڑنے کے لیے میسر ہو گئی تھی۔ دسمبر 1941 میں ایک اور موڑ آتا ہے اس کہانی میں، جب جاپان بالکل اچانک امریکہ میں پرل ہاربر پر حملہ کر دیتا ہے، وہ بھی بغیر کسی پرووکیشن کے۔ اس حملے میں 2300 سے زیادہ امریکن ٹروپس مارے جاتے ہیں۔ امریکہ اس وقت تک ورلڈ وار 2 میں شامل نہیں ہونا چاہ رہا تھا۔ یورپ میں جو کچھ ہو رہا تھا امریکہ نے اس سے لا تعلقی کا فیصلہ کیا ہوا تھا۔ لیکن اس حملے کے بعد امریکہ جاپان کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیتا ہے اور اس طرح وہ بھی شامل ہو جاتا ہے اس سارے قضیے میں۔ I ask that the Congress declare a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. امریکہ الائڈ فورسز کا حصہ بنتا ہے، جس میں اب یوکے، سوویت یونین اور چائنا شامل ہیں۔ امریکہ یہاں کچھ وقت لیتا ہے اس جنگ کی
تیاری کے لیے۔ جاپان 1942 کے اوائل میں تھائی لینڈ اور کمبوڈیا پر پہلے سے قابض ہو جاتا ہے۔ 1942 کے وسط میں ہٹلر فیصلہ کرتا ہے کہ سوویت یونین کے جنوب پر فوکس کیا جائے، جہاں سے ان کی سپلائی چین آ رہی ہے ایران سے۔ پہلے اس کو ختم کیا جائے۔ یہاں ایک زبردست خونی جنگ چھڑتی ہے اسٹالن گریڈ شہر میں۔ ادھر سوویت آرمی بڑی کامیابی سے دفاع کرتی ہے جرمن کے خلاف۔ دوسری جانب الائڈ فورسز امریکہ کے ساتھ مل کر ساؤتھ پیسیفک میں جاپان پر حملے کرنے لگتی ہیں۔ اس لڑائی کو بیٹل آف مڈ وے کہا جاتا ہے۔ جاپان کے 4 اہم ایئر کرافٹ اور سپلائی کیریئرز کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔ In the Battle of Midway, the Japanese carrier fleet, the mightiest in existence, was utterly destroyed. Japan, at the height of her military power, lost not only a major naval engagement, but in a single day doomed the Japanese Empire to ruin and defeat. سال 1942 کے آخر تک برطانیہ کامیابی کے ساتھ مصر سے جرمن اور اطالوی فورسز کو نکال باہر پھینکتا ہے۔ اسٹالن گریڈ کی لڑائی کافی لمبی چلتی ہے۔ نومبر 1942 آ گیا، سردیاں پھر سے آ گئی اور جرمنز کے لیے لڑنا مشکل ہونے لگتا ہے۔ ایک وقت میں جرمن فوج نے اسٹالن گریڈ پر تقریباً قبضہ کر لیا تھا، لیکن سوویت فورسز آخر تک لڑتے رہتے ہیں۔ بیٹل آف اسٹالن گریڈ پوری جنگ عظیم دوئم میں سب سے مہلک لڑائی تھی۔ آخرکار سوویت فورسز کم بیک کرتی ہیں اور 3 لاکھ سے زیادہ جرمن ٹروپس جو اسٹالن گریڈ میں موجود تھے کو چاروں اطراف سے گھیر لیا جاتا ہے۔ یہ ٹروپس فروری 1943 میں ہتھیار ڈالتے ہیں۔ The heroic defense of Stalingrad. The Soviet army turning the Nazi 6-month assault into the most ghastly military disaster in German history. Hands held high, the beaten Nazis pour from house after house in abject. یہ ورلڈ وار 2 کے اہم ترین ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوتا ہے۔ کچھ مہینے بعد جولائی 1943 میں اٹلی کی عوام موسولینی کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں اور ڈکٹیٹر کو فارغ کر دیتے ہیں۔ اٹلی میں ایک تحریک چلتی ہے اینٹی فاشسٹ۔ حالات سے تنگ عوام اپنے ہی لیڈر کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک عام دیہاتی قتل کر دیتا ہے موسولینی کو۔ اس قتل کے بعد جو نئی حکومت بنتی ہے وہ الائڈ فورسز کے ساتھ جنگ بندی کا اعلان کر دیتی ہے۔ رفتہ رفتہ الائڈ فورسز کا اعتماد بڑھنے لگتا ہے اور ان کو لگتا ہے کہ اب وہ ہٹلر کو ہرا سکتے ہیں۔ نومبر 1943 میں اسٹالن، روزویلٹ اور چرچل تہران میں ملتے ہیں۔ ان کا ایجنڈا ہوتا ہے کہ اس جنگ کو کیسے ختم کیا جائے۔ 6 جون 1944 کو ایک اور تاریخ ساز دن جسے ڈی ڈے کہا جاتا ہے۔ اس دن الائڈ فورسز ایک بھیانک زمینی آپریشن کا فیصلہ کرتی ہیں۔ قریباً 1.5 لاکھ برٹش، امریکن اور کینیڈین فورسز فرانس کے ساحل نارمیڈے پر اترتے ہیں۔ یہاں یہ جرمنی کے خلاف زمینی لڑائی کریں گے فرانس کی آزادی کے لیے۔ ڈنکرک کے بعد یہ پہلی مرتبہ برٹش اور جرمن آمنے سامنے زمین پر لڑنے جا رہے تھے۔ Another of the great decisive battles of world history has been joined. This is the day for which free people long have waited. This is D-Day. ہٹلر بڑی مصیبت میں پھنس جاتا ہے۔ اس کی فوج سوویت کے ساتھ فوکس تھی۔ وہاں سردی اور برف کی وجہ سے کافی نقصانات کا سامنا تھا۔ اب مغربی محاذ بھی کھل جاتا ہے۔ ہٹلر مشرقی محاذ سے فوج پیچھے کرنے کا فیصلہ کرتا ہے اور سارا زور مغرب سے آنے والے حملے کو روکنے پر لگا دیتا ہے۔ ادھر جیسے ہی ہٹلر نے سوویت سے فوج کو پیچھے ہٹایا، ایک زوردار حملہ سوویت کی جانب سے ہو جاتا ہے۔ صرف 2 مہینوں میں سوویت نے اپنی 600 کلومیٹر زمین واپس لے لی جرمنی سے۔ پولینڈ، چیکوسلوواکیا، ہنگری اور رومانیہ کے ملک سوویت قبضے میں آ گئے تھے۔ دوسری طرف الائڈ فورسز فرانس میں جنوب سے بھی اترتی ہیں۔ ایک کے بعد ایک ملک جرمنی سے آزاد ہونے لگتا ہے۔ نازیوں کو نکال باہر پھینکا جاتا ہے۔ یوگوسلاویہ تو اپنے ہی دم پر آزادی حاصل کر لیتا ہے۔ اب 3 اطراف سے جرمنی پر حملہ کیا جا رہا تھا۔ ہٹلر اپنا آخری دفاعی حملہ کرتا ہے جس کو بیٹل آف بلج کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ Reserves of men and material had been hoarded for the day of counterattack. The very much alive German army gathered its forces in the Forest Isles to strike one strong, decisive blow at the American army. آرڈینس کے جنگلات کی طرف سے جس کا مقصد تھا جرمن آرمی الائڈ فورسز کو پیچھے دھکیلے گی۔ جرمنی کے اندر باضابطہ داخل ہونے سے پہلے الائڈ فورسز زبردست ہوائی حملہ کرتی ہیں۔ The aerial phase of the West Front offensive mounts to full fury in one single day of colossal attack. This is the greatest Allied air offensive since D-Day. فروری 1945 میں کریمیا میں یالٹا کانفرنس منعقد ہوتی ہے جس میں دعوت عام دی جاتی ہے باقی تمام ممالک کو کہ جو بھی چاہے اس میں شامل
ہو جائے۔ وینزویلا، ترکی، مصر، سعودی عرب، لیبیا، شام، لبنان، پیراگوئے سب جرمنی کے خلاف اعلان جنگ کر دیتے ہیں۔ ورلڈ وار 2 کے آخری 4 مہینے بہت دردناک ہوتے ہیں۔ ہر روز تقریباً 30,000 لوگ مارے جاتے ہیں۔ جیسے جیسے الائیڈ فورسز آگے بڑھتی ہیں تو ان کو ہٹلر کے عقوبت خانے یعنی کنسنٹریشن کیمپس کا پتہ لگتا ہے، جہاں لاکھوں یہودیوں کو مارا گیا تھا۔ الائیڈ فورسز جرمنی کے شہروں پر بمباری جاری رکھتے ہیں۔ بعد میں اس بمباری کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے۔ کئی شہر مکمل طور پر تباہ ہو جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب زمین پر کامیابی مل رہی تھی تو اس فضائی بمباری کی کیا ضرورت تھی؟ اب تک بہت واضح ہو گیا تھا کہ ہٹلر ہارنے والا ہے۔ بالآخر 1945 میں الائیڈ فورسز برلن شہر کا محاصرہ کر لیتی ہیں۔ اس محاصرے سے ٹھیک 2 دن پہلے 30 اپریل کو ہٹلر خودکشی کر لیتا ہے۔ 8 مئی کو جرمنی باضابطہ طور پر ہتھیار ڈالتا ہے۔ The Union Jack goes up to signalize the taking over by the British troops of their sector of Berlin. The date is July the 6th, 1945. A date the history books will remember. جرمنی کو مشرقی اور مغربی جرمنی میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ ایک اور ملک پولینڈ مارز وجود میں آتا ہے اور بہت سے ممالک کی سرحدیں نئے سرے سے متعین ہوتی ہیں۔ یورپ کا آج کا نقشہ جنگ عظیم دوئم کے بعد کا ہے۔ اس سے پہلے کا نقشہ بالکل مختلف تھا۔ جرمنی میں بننے والی نئی حکومت فرانس کے ساتھ ہاتھ ملاتی ہے۔ صدیوں پرانی دشمنی بالآخر اختتام کو پہنچتی ہے۔ شروع میں تعاون بڑھانے کے لیے ایک یورپین کول اینڈ سٹیل کمیٹی بنائی جاتی ہے تاکہ کوئلے اور سٹیل کی تجارت کی جا سکے۔ کچھ سالوں بعد قریب کے ممالک جیسے اٹلی اور برطانیہ بھی اس کا حصہ بنتے ہیں۔ تجارت کو نئی بلندیوں تک لے جایا جاتا ہے اور پھر سال 2000 میں یورپین یونین کا قیام ہوتا ہے۔ اس تنظیم جس نے یورپ کی تمام سرحدیں ختم کر دیں۔ اکتوبر 1945 میں اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشنز کی داغ بیل بھی ڈال دی جاتی ہے، اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ دوبارہ کوئی جنگ عظیم دنیا میں ملے۔ They have made a beginning, a brave beginning that can build a mighty structure for peace. Out of a world of agony and total war has come a charter that must mark a turning point in human history. A new way lies. اس کے بعد ورلڈ بینک، IMF اور نیٹو جیسے ادارے بھی وجود میں آتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے مستقل رکن ممالک وہ ہیں جو الائیڈ فورسز کا حصہ تھے۔ ایک دلچسپ بات جو ابھی تک میں نے آپ کو نہیں بتائی وہ یہ کہ جرمنی کے سرنڈر کے بعد بھی جنگ ختم نہیں ہوتی۔ جاپان مزید 2 مہینے تک لڑتا ہے اور پھر امریکہ ناگاساکی اور ہیروشیما پر ایٹامک بم گرا دیتا ہے۔